اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا، اس کا نام ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے پہنچے۔ کوشش کر کے نا ہماری جو ویڈیو ہے نا اس کو روٹین سے دیکھتے رہا کریں۔ اگر آپ روٹین سے ہماری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں نا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسلامک اور اصلاحی ویڈیوز روٹین کے ساتھ ملتی رہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ موصل کا علاقہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا شہر ہے نینوا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک وغیرہ میں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر ان قریب عذاب الہی آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کی، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھ لو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ دل میں کیسی بات تھی کہ اگر اللہ کے نبی شہر میں رہے تو عذاب نہیں آئے گا، اور اگر وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے تو عذاب ضرور آئے گا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے ہیں، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھا اور شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنا شروع کر دیا، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خدا بندی سے کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، اور رو رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا وعدہ کر کے اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے، اور دربار الہی میں گڑ گڑا کر گریہ و زاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں کیے تھے سب ایک دوسرے سے معاف کروانے لگ گئے۔ جو آپس میں لڑے تھے نا، جو آپس میں صلح نہیں تھی یا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا تھا، وہ رو رو کر آپس میں ایک دوسرے سے معاف کروانے لگ گئے، اور جتنی حق تلفیاں کی تھی لوگوں کے ساتھ سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگ گئے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو خدا کا پیغام لائے ہیں، ہم ان پر صدقے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ و زاری پر رحم آ گیا اور عذاب کو ختم کر دیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع دفع ہو گئیں، اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن اور چین سے رہنے لگ گئے۔ مطلب یہ کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے نا تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا، یعنی کہ عذاب ٹلنے کی ان لوگوں نے نا دعا کی تھی۔ دعائیں کرتے رہنا چاہیے اللہ پاک سے، اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے نا تو حضرت یونس علیہ السلام کی باوجود تلاش اور جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر ایک عالم دین کے پاس گئے جو صاحب ایمان اور وقت کا شیخ بھی تھا، اور ان سے فریاد کرنے لگے تو انہوں نے ایک وظیفہ بتایا۔
ان لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب ٹل گیا۔ یعنی کہ مگر مشہور محدث اور صاحب کرامت ولی فضیل بن ایاز علیہ الرحمہ کو اس دعا سے اختلاف ہے، وہ کوئی اور دعا کہتے ہیں۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے نا، تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں کس طرح ان کے پاس جا سکتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے باہر نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر کہیں قتل ہی نہ کر دیں۔ آپ یہ فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جاتی ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو۔ ان لوگوں نے کشتی میں قرآن اندازی کی نا، تو کشتی والوں کا قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آیا۔ تو کشتی والوں نے نا آپ کو سمندر میں پھینک دیا کہ آپ بھی کوئی بھاگے ہوئے غلام ہیں، اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے۔ فوراً ہی ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی مچھلی نے نا زندہ ہی نگل لیا، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل ہی اندھیرا تھا آپ قید ہو گئے۔ مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے یعنی کہ مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اور مچھلی نے کنارے پر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت تک آپ نہایت ہی کمزور ہو چکے تھے۔ خدا کی شان کہ اس جگہ پر کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرنے لگ گئے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لے گئے، اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام سے پیش آئے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ تو نینوا والوں کی سرگشت سے یہ سبق ملتا ہے، جب کسی قوم پر کوئی بلا یا عذاب نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کا طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کو توبہ و استغفار میں مشغول ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ بندوں کی بے قراری اور گریہ و زاری پر اللہ پاک رحم فرمائے گا اور اس عذاب کو دفع فرمائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دل دہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے۔ لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور عین بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کو یاد کرتے ہیں اور یاد سے غافل نہیں ہوتے، تو اللہ پاک اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے انتظام فرماتا ہے، اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ غور کیجئے، حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ رہ گیا تھا؟ پھر انہیں بڑی مچھلی نے نگل لیا، اب بھلا ان کی حیات کا کوئی ذریعہ بچتا تھا؟ مگر اسی حالت میں آپ نے جب آیت کریمہ مختلف روایات میں ہے، کچھ میں زیادہ ہے کچھ میں کم ہے، مگر 102 کی زیادہ روایات ہیں، کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں زندہ و سلامت رکھا، اور پھر مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا، پھر انہیں صحت اور تندرستی کے ساتھ ان کی قوم میں واپس پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1 لاکھ سے زیادہ آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔ یعنی کہ جب ہمیں کوئی مشکل آئے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کا ذکر کریں، اللہ پاک کی آیت کریمہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ تعالی ہماری وہ مشکلیں سب کی سب ٹل جائیں گی۔ جزاک